السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی آپ کو بتائے گی کامیابی کا راز کیا ہے۔ یہ ایک نوجوان آدمی کی کہانی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا جو استاد تھا وہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ اس نے اسے نصیحت کی کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا۔ فیکٹری میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، اپنی سکلز کو ہر وقت امپروو کرتے رہنا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی ریٹائر ہو گیا اور نوجوان آدمی اس کی جگہ پر ٹیکنیشین بن گیا۔ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا جیسا کہ اس کے استاد نے اسے سکھایا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ملنے گیا تو بوڑھے آدمی کو وہ تھوڑا اداس اور دکھی لگا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی پرابلم ہوگی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ تو بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اتنے سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہا ہوں۔ میں کام کے سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی نے مجھے ابھی تک پروموٹ نہیں کیا، جبکہ میرے بعد آنے والے لڑکے جو کام کے حوالے سے کسی طرح بھی میرے مقابلے پر نہیں، وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے پاس نہ ہی میرے جتنا تجربہ ہے اور نہ ہی سکلز، لیکن کمپنی نے انہیں پروموٹ کر دیا ہے، اور میں جس نے فیکٹری کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے، میں وہیں کا وہیں ہوں، اور یہ بات مجھے دکھ دیتی ہے۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، اچھا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمہارے بغیر گزارا نہیں چل سکتا؟ سارا کام تم نے سنبھالا ہوا ہے۔ نوجوان نے کہا، جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا، نوجوان کی طرف دیکھا اور بولا، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک دن کے لیے فیکٹری سے چھٹی کر لو۔ کوئی بھی وجہ بتا کر فیکٹری سے چھٹی لے لو، تمہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے۔ نوجوان آدمی پہلے تو اس نصیحت پر تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا، اسے بات کی سمجھ آ گئی۔ اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی فیکٹری روانہ ہو گیا۔ اگلے دن اس نے چھٹی کر لی۔ جب وہ چھٹی کے بعد اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینیجر نے فوراً اسے اپنے پاس آفس بلایا اور اسے بتایا کہ کل جب وہ فیکٹری نہیں آیا تو فیکٹری کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی میں صحیح معنوں میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہارے کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پروموٹ کر دیا جائے اور تمہاری تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت اور دل جمی سے اپنا کام کر سکو۔ وہ نوجوان لڑکا دل ہی دل میں اس بوڑھے استاد کی عقل مندی کی داد دے رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب کبھی اس نوجوان کو اپنی تنخواہ بڑھانی ہوتی تو وہ چھٹی کر لیتا، اور جب وہ واپس آفس آتا تو اسے اس کی مرضی کا فائدہ مل جاتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن وہ چھٹی کے بعد فیکٹری آیا تو گارڈ نے اسے اندر آنے سے روک دیا۔ گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا
جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ نوجوان آدمی یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وہ ایک شوق کی کیفیت میں تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے۔ جب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ اپنے بڑے استاد کے پاس آیا۔ اس نے استاد کو ساری بات بتائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں نکال دیا ہے۔ آخر کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ نوجوان آدمی نے کہا، میں نے تو بالکل ویسے ہی کیا جیسا آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تم نے بالکل ویسا نہیں کیا کیونکہ تم نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تم یہ بات فوراً سمجھیے کہ ایک بلب جو ہمیشہ جلتا رہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اس کی موجودگی اور افادیت کا کوئی احساس نہیں کرتا۔ لوگ تبھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جب ایک دن وہ بلب چلنا بند ہو جائے۔ تمہیں یہ بات اتنی اچھی لگی، اتنی سمجھ آئی کہ تمہیں اس کو اپلائی کرنے کی جلدی پڑ گئی اور تم فوراً ہی چلے گئے اور میری پوری بات نہیں سنی۔ میری بات کا دوسرا حصہ سننے سے پہلے ہی تم چلے گئے۔ بات کا دوسرا حصہ؟ نوجوان نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے اب لگنے لگا تھا کہ واقعی سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ نوجوان آدمی نے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، دوسرا حصہ پہلے حصے کی نسبت زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی کو یہ لگنے لگے کہ یہ بلب بار بار بند ہو جاتا ہے، یہ ریلائبل نہیں ہے، تو پھر یہ بلب بدل دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر نیا بلب لگا دیا جاتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے آہستہ آواز میں جواب دیا، اس کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سے رشتوں کو جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمیں ان کے ہونے کا، ان کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے دن کا انتظار کیے بغیر اس سے پہلے ہی ان کی قدر کریں۔ اگر آپ کسی کے لیے ہر وقت ہی اویلیبل ہوں تو آپ کی اہمیت نہیں رہتی۔ لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے بعض دفعہ تھوڑی دوری بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اتنا دور ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ لوگ ہمارے بغیر ہی جینا سیکھ جائیں، لوگ ہمارے بغیر ہی رہنے کے عادی ہو جائیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایک میانہ روی بیلنس بنا کر رکھنا چاہیے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا کرو، کچھ نیا سوچو۔